احسان اللہ منصور حافظ اللہ تعالی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اب تو نہیں گئے پکی بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سورۃ المائدہ سے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک تو یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کے پسندیدہ جو لوگ ہیں ان کا کیا تعارف ہے، اور دوسرا تاثر اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اصولاً ہم سب اللہ کے نوکر ہیں، اور اگر کوئی یہ نوکری خوشی سے کرے گا تو پوری ادائیگی لے گا، اس کی پوری پیمنٹیں ہوں گی، پوری مزدوریاں ملیں گی، بلکہ بڑھا چڑھا کے ملیں گی. اور اگر کسی نے اس نوکری کو بوجھ سمجھا، پریشانی سمجھا، تو اللہ کے لیے نوکر بدلنا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے لیے نیا سٹاف لانا، نئی ٹیم لانا، اس کے لیے کوئی روڑا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، لفظ ارتداد کے ہیں، بڑا سخت لفظ ہے مرتد ہو جانا، اسلام کو ہی چھوڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بہت جلد ایسے لوگ لے آئیں گے کہ جن کی یہ خوبیاں ہوں گی، یہ ان کا تعارف ہے. گویا یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی اسپیشل فورس ہے، یہ کوئی خاص لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح بندہ بعض اوقات محسوس کرتا ہے نا کہ جی کسی نے مجھے کام کہا تھا تو وہ اب کہہ رہا میں نہیں کرنا، بندہ کہتا نہیں کرنا تھا ناصر میرے کو، اس تو چنگے بندے موجود ہیں تو سیڈتے ہو. تو ہم تو کمزور بھی ہیں، بخیل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو جو کہتا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو ہو سکتا ہے ہماری اولاد بھی جواب دے دے جب نہیں کرتے تو ہم وہاں بھی کمپرومائز ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کوئی نہیں کسی کے سامنے محتاج، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں سارے. اب اس میں آپ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انداز ہے نا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ گیا، اس کو چھوڑ گیا، تو ہم بہت جلد نئی قوم لے آئیں گے اور وہ قوم ان خوبیوں کی مالک ہوگی. اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی رب کو نخرے دکھائے گا تو رب نے اس کی منتیں کوئی نہیں کرنی. ہوتا ہے نا کہ رب وحی کرے، فرشتوں کو بھیجے اور مہربانی کرو یار بندہ کوئی نہیں لبدا پیا، یہاں کو کہو تسی سانو چھڈیو نا. یہ رب کے مسئلے نہیں، یہ ہمارے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری دنیا اگر اس کی نوکر بن جائے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں. اگر ساری دنیا انکار کر دے اس کی بادشاہ میں کوئی کمی نہیں. یہ جو بھی ہونا ہے ہمارا ہی مسئلہ ہے، اچھا یا برا ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے. اس لیے اگر کوئی نیکی کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے، اگر کوئی سستی کرے گا تو اس کا پرسنل نقصان ہونا ہے، رب کا دین کا کوئی نقصان نہیں. دوسرا جو اگلا منظر ہے وہ بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لانا چاہتا ہے
جو کام کریں، جو کام کریں، کیونکہ جب آپ اگلا پورا سٹرکچر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ رویے کے درست نہیں ہوں گے، وہ لوگ صرف عبادتیں کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ صرف نظریے کے درست نہیں ہیں، وہ لوگ پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کریں گے جو دنیا کو تبدیل کر دے گا، وہ ایسے کارنامے سر انجام دیں گے جو رب کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی وجہ بن جائے گا۔ اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ جو کیا ہے وہ رویے سے اور نظریے سے کیا ہے، اور سٹارٹ کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم، ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کے خاص بندوں کی پہلی نشانی اس آیت میں یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر اگلی بات ہے کہ ہر کسی کے ساتھ پیار کا طریقہ الگ ہے۔ اب یہ مسجد ہے نا، آپ اس کی صفائی کا خیال نہ رکھیں، آپ اس کی آبادکاری کا خیال نہ رکھیں، آپ اس کی مینٹیننس کا خیال نہ رکھیں، ہوں جا کے تے روزے تے پلر چمدے رہو، مینوں اینا بڑا پیار، وہ بھائی کیڑا پیار ہے جڑا ٹاکی نہیں ماردا، جڑا شیشہ نہیں صاف کرن دیندا، جڑا وچ بندہ نہیں لیا چاہتا، آئے بندے نوں عزت نال بٹھانا نہیں چاہتا، یہ کیڑا پیار ہے؟ کناں دی چومیاں لے کے بندہ آکھے جی میں بڑا پیار کرن دیا۔ یہاں یہ پیار نہیں چلے گا، یہاں نہیں یہ پیار چلتا، یہاں پیار کے تقاضے اور ہیں، ماں کے ساتھ پیار کے تقاضے اور ہیں، بیٹی کے ساتھ اور ہیں، بیوی کے ساتھ اور ہیں، دوستوں کے ساتھ اور ہیں، گویا ہر کسی کا کرائٹیریا الگ الگ طے ہے۔ اب اس میں جو شخص اس پیار کے معیار کو سمجھ کے چلے گا وہ منزل پا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے خاص بندوں کی یہ پہلی نشانی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی دلیل تو دینی پڑے گی۔ وہ کیا؟ وہ اللہ نے سمجھائی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیں محبتیں کیسے کرتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بندہ اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کی اتباع کرے، جو میرے نبی کی اتباع کرے گا وہ دعوی محبت میں سچا ہے۔ جس نے اتباع نہیں کرنی، نعرے شارے سے اللہ مطمئن نہیں ہو۔ اب یہ جو اتباع ہے نا، یہ پورا ڈیزائن، مثلا اتباع کیا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھ دیا، ہم اس قدم مبارک کے پرنٹ سے آگے نہیں جا سکتے، ہم اپنا پاؤں پیچھے نہیں رکھ سکتے، ہم دائیں نہیں رکھ سکتے، بائیں نہیں رکھ سکتے۔ جہاں جس طرح آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا ہے نا، ہم اگر وہیں پر اپنا پاؤں رکھیں گے تو ہم اتباع کر رہے ہیں، اور اگر ہم کہیں تھوڑا جا کہاں کر چکی ہے، تھوڑا جا پیچھے کر کے کیڑی قیامت آؤٹ نہیں، میرا اگر کھبے سجے رکھ لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم ان چکروں میں پڑیں گے پھر ہمیں اتباع پر نہیں، پھر ہمیں اتباع پر نہیں، پھر ہم کسی اور چکر میں ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، مجاہدین جب جاتے ہیں نا جہاد کے میدانوں، ان کے آگے ایک بندہ چلتا ہے، ہم اس کو عسکری زبان میں کہتے ہیں گائیڈ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ راستے کون سے، اس کی نظر عام مجاہدین سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اس کو رات کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مائن ایریا کون سا ہے جہاں بارودی سرنگیں لگی ہیں، نئے بندے کو نہیں پتا ہوتا، وہ اس گائیڈ کا راستہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ کدھر کدھر بارودی سرنگیں لگی ہیں، کدھر سلائڈ ایریا ہے، کدھر کدھر سے ہم نے بچنا ہے، کدھر کو گزرنا ہے۔ تو پھر جو اس کے ساتھ مجاہدین جاتے ہیں ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں میں نے پاؤں رکھنا ہے تم نے بھی وہیں پر پاؤں رکھنا ہے۔ اگر تم وہاں سے دائیں بائیں ہوگا نا، جس طرح بعض بکریوں کی عادت ہوتی ہے ادھر چڑھ گئی ادھر چڑھ گئی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ کسی نہ کسی بارودی سروں کے اوپر ان کا پاؤں آ جائے، اور اس کے بعد وہ سارے قافلے کو روکنے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بھائی مسئلہ بن گیا، جب تم جہاد دی پئی ہوں اپنا بھرا بچاؤ، میرے چوک کے پیچھے لے کے جاؤ، پوری ٹیم رک جائے گی، نہ کوئی آگے لے جانے والا نہ کوئی پیچھے لانے والا۔ لیکن کیا سبب ہو سکتا ہے کہ گائیڈ کہہ رہا ہے ادھر سے گزرو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ادھر تو ادھر آ جاتا ہے نا، ادھر تو کڑی کو آگ لگی تھی، اتنی سی بات ہے۔ اب وہ جب گائیڈ کی رہنمائی کو قبول نہیں کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ گائیڈ کو پتا ہے کہ یہاں بارودی سرنگیں لگی ہیں، عام نئے بندے کو اس کی خبر نہیں۔ اگر وہ گائیڈ کی رہنمائی میں رہے گا تو بچے گا، ادروائز نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں پہلی آیت میں یہ کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، میرے نبی سے آگے بڑھنا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اس کی صحیح بخاری شریف میں وضاحت ملتی ہے کہ 3 صحابہ آپ کے دروازے پر آئے اور اماں جی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈیول کیا ہے عبادات کے والے۔ اماں جی نے بتایا آپ راتوں کو اتنی تہجد پڑھتے ہیں، اس طرح نفلی روزے رکھتے ہیں، اس طرح باقی خیر کے کام کرتے ہیں۔ تو وہیں پر وہ تینوں صحابہ نے بات سن کے کہنے لگے اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہو کے اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اندازہ تھا، ایک سوچ تھی ان کی۔ تو یہ کہنے لگا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تو آج کے بعد ساری رات تہجد پڑھوں گا، یعنی فیصلہ تھا کہ نبی سے زیادہ قیام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ آپ روزے رکھتے ہیں لیکن روزانہ نہیں، لیکن اس نے کہا میں تو روزہ نہیں رکھوں گا کیونکہ میں زیادہ رکھوں گا تو بچت ہوگی۔ تیسرا کہنے لگا میں نے نکاح ہی نہیں کرنا تاکہ جو وقت بیوی بچوں کو دینا ہے وہی ہم عبادت میں دیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک اپنی پرسپشن دی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو تینوں صحابہ کی ساری بات اماں جی نے آپ کو بیان کی۔ آپ نے اس کو نارمل نہیں لیا کہ ماشاءاللہ بندے کتنے سیاڑے ہو گئے بھائی، انہوں نے یہ طے کیا کہ بہت سارا کام کرنا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، کہا لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو بلایا۔ آپ نے وہاں کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، کس طرح کی باتیں کرتے ہو، سنو تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی بندہ اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ کن باتوں پر خوش ہوتا ہے، کن پر ناراض ہوتا ہے، جتنا مجھے پتا تم میں سے کسی کو اس کا اتنا علم نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا میں جتنا میں نیک اور پرہیزگار ہوں نا، تم میں سے کوئی بندہ اتنا نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 2 اصول بیان کر کے آپ نے کیا کہا میں رات کو قیام کرتا ہوں یعنی تہجد پڑھتا ہوں مگر سوتا بھی ہوں۔ کیا مطلب تھا کہ ساری رات تہجد پڑھنا میرا طریقہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں نفلی لیکن میں وقفے بھی کرتا ہوں۔ حدیثوں میں آتا ہے نا سوال جمعرات کا، چاند کی 13، 14، 15 کا یا اور کوئی نفلی روزے کچھ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو وقفے بھی کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا نفلی میرا طریقہ نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ آتی کہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے ساری رات تہجد پڑھنی ہے، یہ بات تھی آگے گزرنے والی۔ دوسرا کہہ رہا ہے میں نے روزانہ روزہ رکھنا ہے، یہ بات تھی آگے بڑھنے والی۔ تیسرا کہتا ہے کہ تقوی کے نام پر نکاح نہیں کروں گا، یہ بات تھی نیکیاں جمع کرنے میں آگے بڑھنے والی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز قرار نہیں دیا، اور اللہ کا شکر ہے اگر یہ اس طرح کا کام ہو جاتا تو کام خراب ہی ہو جانا تھا۔ ویسے کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا ماشاءاللہ اگر ایک بندہ ہے ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ جی مصلا بھی انہیں کسا چھڑے، ہوں بندہ ہی ہے نا کوئی لوہے کی مشین تے نہیں، ہوں سویرے اشراق پڑھ کے تے کہنا مینوں ہن سون دو، کنی دیر تک بھائی اے زور ویلے مینوں ٹھال چھڑے، ٹھیک ہے جی زور ویلے ٹھالنا ہے۔ ہوں بیوی آ گئی کہ سرکار اے بچیاں نے سکولے جانا تے کوئی ناشتہ نشتہ، تینوں نہیں پاگلے پتا میں ساری رات مسلے دے کبھی ہوں میں ناشتہ لین جاواں کہ ٹائم ہے ناشتے کا میں سون دے مینوں۔ اچھا بندہ پوچھے بچے جڑے جمے جے سولر سسٹم تے چلنے تسی رات مسلے تے کٹ چھڑی دی نے تسی مسجد لمبی تان کے سو گے، انہاں نوں کر کے تے کنٹرول چھڑ کے دے آئیے اوتھے جاؤ چودے نال جا کے کھا پی لو، ابا تہاڈا تے ماشاءاللہ عبادت گزار ہی پڑا۔ غیر فطری سی بات، 1 بجے کون آپ کو کہے گا سرکار بائیں گریڈ دے افسروں ڈیوٹی تے آ جاؤ؟ کون کہے گا کہ آ کے مزدوری کر لو آ کے ٹھیک ہے جی آپ جب 2 بجے آ کے تسی اٹاں چوک کے ساڈیاں نال پا کون منگدا جی؟ یہ نظام چلنے والا نہیں تھا، غیر فطری سی بات تھی۔ اور ہمارا رب ہمارا خالق ہے، اسے سارا پتہ ہے کہ کتنے کے جو بیٹے سارا اس کو پتہ ہے، اس لیے اس نے ایسے کام ہمیں دیے ہیں جو افورڈیبل ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کہا جو کیا نہیں جا سکتا۔ اور اکثر اللہ کے نبی جب کہتے ہیں یہ کام کرو، ساتھ آپ ایک جملہ بولتے تھے کہ مستطعتم، میں جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے نا اس کے مطابق کر لو۔ تو ایویں بندہ آگے بڑھنے کے چکروں میں ٹھیک ہے یقین کرے نفلی عبادت میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی کر لو، میری یہ رائے ہے جتنی مرضی نہیں چج دی کر لو پر انی کر لو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔
ہمارے ہاں گنتیوں کی بیماری لگی ہوئی، روح نہیں ہے عبادت کے اندر، عبادت میں روح نہیں ہے، گنتیوں کا مرض لگا ہے، اور جب گنتیاں ہوں گی اس میں بے روح قسم کی عبادت، وہ جتنی مرضی کرو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اخلاص چاہیے، محبت چاہیے، وقار اور محبت کے ساتھ وہ رویہ چاہیے کہ جو طبیعت پر اثرات مرتب کرے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ جائیں گے نا سعودی عرب عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کو حج کے لیے بھی لے کے جائے، جی آمین گئے کہ ہوں گے آمین سے مناظرے کرتے ہو آمین کہتے کوئی بھی کچھ۔ اب دوڑ لگی ہوئی ہے، میں ماشاءاللہ ہفتے دے وچ میں کیتے نے 5 عمرے، او بھائی تو کتوں کر لے اے نال فلانی مسجد آہو میں ٹیکسی کرائی گئی تے میں بالکل فٹ سیٹ سا تے میں گیا تے میں آن جان کیتا تے میں عمرہ کر لیا تے نال ہی پیچھے فون آن لیا جی میں ماشاءاللہ کوئی نواں بزنس ہو جاتا اے ابا میں تیرے نال دا کر لیا، ابا دے نال دا کر لیا، بوٹی دے نال دا کر لیا، قدر دے نال عمرے دے پیکج کری جان دیا۔ بندہ پوچھے بھائی تو کیا نہیں کر رہا ہے؟ اے سنیا جی اما جی عائشہ جڑے نا ایتھوں حرام بن کے آئے، او بھائی کہڑے چکراں وچ پئے ہو، عمرہ کی کرنا ہے تسی پرا نکرے لا کے 2 نفل پڑھو تے سر سٹو سجدے وچ تے ترلا اندا کر چھڑو کہ 2 نفلاں وچ پوری فیملی دا کام سیدھا ہو جائے، تسی دوڑ جا کے لہنیاں چاڑنیاں تے آونیاں جانیاں وکھان ڈے نہ تانوں اے یاد ہے پڑھنا کی ہے نہ اے یاد ہے کہ کرنا کینجے، تے دوڑ لگی تھی ایک گنتیاں نہ رب نے راضی ہوں وہاں ہمارے نہیں ہے ماشاءاللہ اتنی لمبی ان کے پاس تسبیح ہوتی ہے، غصہ نہ میری کو بات نہیں کرے ٹھیک ہے نا، لفظ کی نے کوترسو یہ کتوں آگے بھی گنتی، اچھا بھائی اے منو کہنے دسیا بھی 1100 باری تو فلانی شاہ پڑھنی، پوری احادیث کے مجموعے سے نہ 7300 کا کوئی ذکر ملتا ہے نہ 1100 کا ملتا ہے، یہ ساریاں ریاکاریاں بیڑا گرک ہویا نہ جادوگراں دا جنہ کوڑوں ٹوٹ کے لا چھڑے نے۔ صاف سیدھی بات ہے 33 مرتبہ کا حدیث میں لفظ آتا ہے، 100 مرتبہ کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے 101 کھورے نہ کتوں کر لئیے سانو تے نہیں سمجھ آتی، فیکٹریاں لالا کے کام لئی تک دے جانے وہ تو 1100 والا باپ آہڑیا نے وہ اگے گھر دے کام کرنے والی کوئی نہیں، کون مسئلے تے بٹا چھڑیا وہ ماشاءاللہ جی نیکی دا دماغ والا بنی گیا، وہ جڑی تسبیح وہ جان نہیں چھوڑتی، ادھروں پارکاں چ بیبیاں آن ڈیاں نے تے تسبیح چلن ڈی استغفر اللہ ادھر گوانڈر نے کی کیتا میں شرم تے نہیں آئی جس طرح نے کام کیتا ہے استغفر اللہ تے تو میرا خیال ہے اونجی موٹی دی موٹی کٹی تے تو ہے کوئی اے پارک وچ سیر ہون ڈئی ہے نال اسی ڈائٹ کرنی ہے نال اسی فٹنس دا سرٹیفکیٹ لینا ہے تے نال اسی ذکر کرنے تے وہ 100 باری سبحان اللہ نہیں ہوندا تے 50 چگلیاں نال چک کے اسی ماشاءاللہ عبادت کرن دے ہیں تے ساری پارک نو پتہ ہے کہ اے آنٹی جڑی ہے ماڈل ٹاؤن تو ہوندی ہے اے جناب پرانے علاقے تو ہوندی ہے تے اے دی تصویر تو سمجھ آندی ہے کہ بڑی نیک عورت ہے، یہ طریقہ ہے یہ کیا رویے میرے بھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے، انہوں نے وضو کر کے بھی دکھایا، پھر 2 نفل 20 25 30 50 نہیں 2 نفل وہ اس طرح پڑھ دے کہ نماز کے دوران اس کا خیال ادھر ادھر نہ جائے، وہ بازارہ سے نہ کھجڑ ہوئے، وہ ویلی دے کٹے نہ بنتا پھرے، اور جن نے اگلا پلان سی کہ میں گجرات جا کے میں جلال پور جانا ہے یا میں گجرالے نو نکل جاؤں، سارے نقشے جی پی ایس سے نماز سے نہ بڑھائے، وہ نماز میں ہے تو نماز میں رہے، صرف 2 نفل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف فرمائے، 7 منٹ ہی اپنی نماز سے نہیں رہیں گے۔ کدی کدی ایسا لکھے ہے ماشاءاللہ امام بیچارہ کھلو گیا ہے 5ویں رکعت لئی، ٹھیک ہے اچھا نہیں وہ کلا بندہ سی کھلو گیا بیچارہ وہ بھی مسئلہ کوئی پیچھے پوری صاف نمازیاں دی مجال ہے کوئی کہتے سبحان اللہ، کیوں جے امام بازار چ وڑ گیا دوران نماز پوری مسجد بھی بازار ہی پھرن ڈئی، کہنوں نہیں یاد آیا بھی سبحان اللہ کہہ دی سرکار چلو تہاڈا دھیان نہیں سی ساڈا تے ہے، کیوں انہوں نے کہا جی تو پھرن ڈے اسی پھرن ڈے۔ جب یہ ہماری نمازوں کی کیفیت ہوگی پھر کیا نتائج لیں گے، کیا اثرات ہم وصول کریں گے؟ تو یہ جو گنتیوں والا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے اندر پیورٹی چاہیے اور ایسا ماحول چاہیے کہ بھائی رب کہے گا ٹھیک ہے یار بس صحیح ہو گیا سمجھ آ گئی ہے قبول کر لیا، یہ رویہ ہے۔ اب اس میں یہ جو میں نے بات کی نا آگے جانا نہیں، اگلے مانتے نہیں جانے دے رہے، 11 رکعتیں فرض کرے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ کی نماز رات کی یہ رمضان غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تو پڑھے نا 11 رکعتیں جس طرح ہمارے نبی نے پڑھی،
میں 2 رکعتوں کی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ صحابی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں آئے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو کہتے ہیں کہ رات کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تہجد کے لیے، کہتے ہیں جب اٹھے نا تو انہوں نے نماز شروع کر دی، نفلی نماز۔ کہتا ہے میں آ کے تو کھبی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، بائیں سائڈ پہ۔ اچھا جب 2 لوگ ہونا تو پھر امام بائیں سائڈ پر ہوتا ہے، یہ مسئلے کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑا اور گھما کے نا اپنے دائیں طرف کر لیا، یعنی جہاں مقتدی بنتا ہے اگر 2 ہوں۔ کہتے ہیں اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ جو تھی نا وہ تلاوت شروع کر دی، یہ 1 رکعت کی بات سننے لگا۔ کہتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، میں نے کہا کہ چلو مکے کی طرف گونج توڑ جائیں گے کہ میری گاہ کتنے جانی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اگلا کام کیا کیا، سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی۔ حالانکہ آتی تو آل عمران ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ نساء شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا چلو یہ موقع کی دیر رکوع توڑ جائیں گے، کہتے ہیں وہ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے آل عمران شروع کر دی۔ تو اب صحابی کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں نے پھر برائی کا ارادہ کر لیا، یہ کسی کو سنا رہے تھے نا بات، کہتے ہیں میں نے برائی کا ارادہ کر لیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ کیا، تو وہ کہنے لگے میں بھائی یہی میں سلام پھر لگا جی پھر بڑی یہ نہ ہوتا ہے، مطلب یہ تھا اس کا مطلب۔ اب دیکھیں آپ سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ اس لیے پڑھو ہاں 11 تے اگلی باری تو ہم آلسیاں کو آ ہونا سویرے کہ بھائی میں پھر آج شامی کھلونا کسی طرح جو لتا صاف دابلا وہ بھائی جب ہم وہاں کوالٹی دیں گے نا پھر گنتیاں پیچھے بھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب کوالٹیز نہیں ہے تو پھر ورائٹی دنیا میں چلتی ہے، اللہ کی ہانی یہ چیزیں اس طرح کی ہمارے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی کہ اتباع مینس یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی طرح پیچھے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بھئی فجر کی نماز میں 2 سنتیں ہیں 2 فرض ہیں، اب ظہر کی نماز میں ہمیں 6 سنتیں بھی مل رہی ہیں، 8 بھی مل رہی ہیں، فرض 4 مل رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اپنا دماغ لڑائے کہ یار دوپہر کو کام بھی بڑا ہوتا ہے تے 8 بجے تو لگ کے 1 بجے تک 5 گھنٹے کام کیتا ہوتا ہے تے رات ساری سو کے لک بھی سیدھا کیتا ہوا تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے، تو میں بھائی سویرے 12 پڑھ لواں گا تے دوپہری جڑا نا میں 4 پڑھاں گا، میرا نہیں لگ کھلوندا۔ کیا خیال ہے، یہ اس کا فیصلہ درست ہے؟ وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، دوپہر کے کام دیکھ رہا ہے، رات کی ریلیکسیشن اور ریسٹ دیکھ رہا ہے، لیکن جو فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل کرے گی تو لبڑا کھ نہیں جڑا کھجڑ ہونا سو ہو جائے، کیونکہ ثواب تو اس پر ملنا ہے جو کام سیمپل کے مطابق ہوگا۔ یہ میں نے ایک مثال دی کہ پہلی خوبی یہ ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی اسپیشل ٹیم کے ممبرز ہیں، کہ وہ اللہ سے محبت کریں بذریعہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ان کے ہاں اللہ کے نبی کا اتباع مقصود نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں بھی ان کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اللہ ہماری اصلاح کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میرے بندے مجھ سے محبت کریں گے تو پھر میں رسپانس دوں گا، پھر میں بھی اس کے جواب میں محبت کروں گا۔ سبحان اللہ میرے بھائی، محبتیں ہی محبتیں مانگتی ہیں، محبتیں ہی محبتیں کمائی کرتی ہیں۔ ہوتا ہے نا انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں، آپ نے نفرتوں کی انویسٹمنٹ کر دی تو پھر کمائی میں کیا آئے گا؟ نفرتیں آئیں گی۔ آپ نے محبت کی انویسٹمنٹ کی ہے تو محبت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم محبت کا رویہ اختیار کرو گے میں بھی تم سے محبت کروں گا، اور میری محبت کی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں، میں تمہیں جنتوں کا مالک بنا دوں۔ تو ظاہر ہے وہاں سے تو مسلمان کی یہی ضرورت ہے۔ اگلی ایک بات کہی جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں جو میری ٹیم کے لوگ، جو میرے اسپیشل گروپ کے لوگ ہیں، ان کا رویہ یہ ہے کافروں پر سخت اور مسلمانوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری ٹیم کی نشانی۔ اب میرے محترم بھائی، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے رویے واقعی ایسے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ کافروں پر ہم سخت ہیں اور اپنوں پر نرم ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے تھانے کچہری، ہماری جیلیں یہ گواہ ہے کہ ہم اپنوں پر سخت ہیں اور کافروں پر نرم ہیں۔
آپ گجرات کی ڈسٹرکٹ جیل چیک کریں، آپ اپنا تھانہ کچہری چیک کریں، ذرا چیک تو کریں کتنی KFIR ایسی ہیں جو ہندوؤں کی وجہ سے آپ پر دائر ہوئی ہیں، کتنے قیدی ڈسٹرکٹ جیل کے اندر اتنے ہیں جو کفار سے لڑنے کی وجہ سے ان پر کیس ہو گیا۔ آپ کو شاید ڈسٹرکٹ گجرات کی جیل میں ایک قیدی بھی ایسا نظر نہ آئے، آ سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں لڑنا ہو کوئی فتویٰ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بندہ مارنے کے بعد اپنے فیصلے ہیں، اور جب کہا جائے کہ کفار سے لڑنا ہے پھر ماشاءاللہ پھر لور مولویاں کو جاتے ہیں، اور مولوی بھی یہ جانا نے صاف ٹیم میں جانا کہ جڑا جان چھڑا دے وہ جا کے آدھے نے اپنی تقریر سنی ہے، وہ آدھے نے کہ بھائی کافراں دے نال جہاد کرنا چاہیے، تے میں صاحب نے تے آنے جانے لوگ نے پورے کی گلا کرنے نے، تے ماشاءاللہ تواڈے جبے کبے تو پتہ لگتا جنہ تواڈا علم ہے نا وہ لوگ تواڈے گٹے بھی نہیں آتے، کیونکہ تواڈی دستار بھی بڑی تکڑی، تواڈی اور بھی بڑا، تے ذرا تسی دسو ہاں اے ٹھیک ہے؟ ہن وہ مولوی مرے کتھوں دسے تانوں کہے ٹھیک ہے، انہیں تے ساری عمر اتنے کڑ چھڑی، انہیں تے بارڈر دیاں تاراں اونج سیر کر کے نہیں جا کے ویکھیاں پہ انڈیا نے تاراں لائیاں نے یا امریکیاں نے تے اٹیک کیتے نے، وہ ہوندا کی ہے وہ تے ویڈیو ویکھی دا بی پی لو ہو جاتا ہے کہ بندے مرتے پے نے، میرے کو نہیں کھلوتا جاتا، اگلی ویڈیو لا بھائی وہ تے نہیں جو ہے وہ ہن کہے گا کہ انہاں دی گل صحیح ہے جانا چاہیے، وہ کتوں کہے؟ وہ پھر ماشاءاللہ اپنا واوا سارا علم جمع کر کے وہ انہوں حرام موت ثابت کر دے اور صاحب کہے گا نہ 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 بیڑا گرک کر چھڑنا لوکاں، اے ایجنسیاں دے بندے نے، اے بندے انہوں اپنی گوڑی مار چھڑتے ہیں، اے بندیاں دے پیسے لے لیتے ہیں۔ بندہ پوچھے مولوی صاحب اینا علم تے ایجنسیاں کوڑ نہیں جنہ جناب دے کوڑ، ٹھیک ہے جنہیں پیسے انڈیا کو وصول کیتے وہ دے بھی تسی گواہ ہو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ نال بیٹھ کے تہاں سارے لے کے چیک سائن ہون دے سن، وہ جڑے بندے پہاڑاں دے وچ کھڑ کے گولی مار چھڑی وہ بھی تسی کتے پہاڑ تے پھردے سیر کرنے ہو، تسی ایڈے حاضر نظر ہے کتوں؟ تے کنے تو ایڈی گہری معلومات دے چھڑیاں نے، لیکن جو پروپیگنڈا دشمن کا وہ جناب بعض لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، لیکن جب بات یہاں کی لڑائی کی ہوگی نہ فتویٰ پوچھنے والا پوچھتا ہے نہ بتانے والا بتاتا ہے، اور کتنے ہمارے جیلیں بھری پڑی ہیں، گنجائش 2000 کی ہے، لڑائیاں کزنوں کی، سگے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، برادریوں کی، شریکوں کی، آپس کی لڑائیوں نے کتنا نقصان بھی کروایا، مال بھی خرچ کروایا، اور نسل در نسل ہم تھانے کچہری کا شکار۔ ساڑی جتی وقت تو پہلا کاسپوس چاہتے ہیں ماشاءاللہ اتنی حاضری اسی اتنے لوانے آ جا کے پیرا پرنے بہ کے چڑے کھا کے پورا دن کٹ کے آ جانے ہیں، لیکن دشمنی تو پیچھے ہٹنے تیار نہیں۔ کتنے اللہ نے کہا دی نرمی کرو مرو، جہاں کہا نرم ارے وہ تے پٹھے پہ، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کوئی عورت تھی تو بیوی کو اس کا ساری زندگی کام ٹھیک نہیں رہا آپس میں، تو ایک دن اس کی بیوی نے چھلانگ مار دی نہر کے پھل سے، تو ساری دنیا آ کے ڈھونڈنے لگی جدھر پانی جا رہا، تو اس کا خامد دوسری طرف ڈھونڈنے لگا جدھر سے پانی آ رہا تھا، تو لوگ کہنے کہ بھائی لاش نے ادھر نو جانا ہی ادھر نو کدھر نو جانا سی، وہ ساری عمر میں وہ نال کٹی ہے کدی سیدھی نہیں چلی، اج بھی وہ ادھر نہیں کدے گئی ہونی۔ تو ہم چلتے ہیں الٹے، ہمیں کہا گیا کافروں پر سخت، ہم کہتے ہیں نہ کافراں تے مکھن ملائی ہے جناب اسی، اور اپنے تے نرم ہونا کہ اپنے تے وچوں دی نہ لنگ جاواں گے، یہ ہمارے لفظ، یہ ہمارے لفاظ ہوتے ہیں، یہ تے وچوں دی لنگ، یہ کیڑا گیٹ ہے جڑا تسی نواں کھولنا چاہندے، اور جب باری آئے کفار کی تو پھر وہ پاویں ساڈے وچوں دی لنگ جان، پھر اسی سی بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا جو الٹ چلنے کا انداز ہے، اس چیز نے ہمیں رب کی ٹیم کا حصہ نہیں بننے دیا، اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اگر ہم اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں، کافروں پر سخت اور اپنوں پر نرم۔ اچھا پھر اس نرمی کا سختی کا ہم دلیل کس طرح دیں، جواز کس طرح پیش کریں؟ میں اللہ کی رحمت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل سے کسی حدیث نعمت کہتے ہیں، پاکستان کے اندر بڑی بڑی غلطیاں حکمرانوں سے بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ذمہ داروں سے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر اس سب کچھ کے باوجود یہاں ہزاروں لوگ دھماکوں کی نظر ہوئے، آج نہیں بڑی دیر کا، یہاں آج سے جب ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں راؤنڈ اباؤٹ 30 سال پیچھے، تو فرقہ واریت میں وہ قتل تھا کہ تصور نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس جماعت نے اپنے 35 سالہ کیریئر میں اللہ کی توفیق سے نظریاتی طور پر، نظریے کی بنیاد پر
عقیدے اور دین کا نام لے کے کسی ایک مسلمان کا بھی پاکستان میں قتل نہیں کیا، اور 8,500 ہمارے شہید ہیں جو ہندوستان سے، امریکیوں سے، کفر سے ان کے مقابلے میں چل کے جا کے لڑ کے اپنی جانیں دے دیں، اور ان کے بندے بھی قتل کیے، اپنی بھی شہادتیں ہوئیں، مگر اپنے کسی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ پاکستان میں ہمارا کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں۔ تو ہم نے عمل سے ثابت کیا اس کے فضل کے ساتھ کہ کافروں پر سخت اتنے ہیں کہ جانیں دے دی ہیں اور ان کی جانیں لے لی ہیں، لیکن جب باری اپنے ملک کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمانوں کی آئی، آج بھی ہمارا ویر جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ کسی کی زمین پر قبضے کے کیس میں نہیں بیٹھا، وہ منشیات کے کیس میں نہیں بیٹھا، الحمدللہ وہ پاکستان کا کیس ہے، وہ اسٹیٹ لیول کا مسئلہ ہے جو پاکستان کو تڑی لگائی گئی کہ اگر یہ جماعت ختم نہ ہوئی تو تمہیں پاکستان کو ہم بلیک لسٹ میں شامل کر دیں گے FATF کی طرف سے۔ تو پھر یہ کہا کہ چلو اس جماعت کی قیادت کو جیل میں ڈال دو، شاید باہر والے راضی ہو جائیں، لیکن وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا باہر لے کے تھے ٹکٹ کے راضی ہوندے نے، باہر لے تے پھر انہاں دا شکار ہی کرنا پیندا ہے بھائی، وہ نہیں جو راضی روزی ہوندے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے کہاں راضی ہونا تھا، لیکن ہم آج بھی جو تکلیف فیل کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہماری ذاتی کوئی یہاں کسی کا ہم نے نقصان نہیں کیا، وہ کیس اسٹیٹ لیول کا جو ہم لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ کافروں پر سخت اور اپنوں پر نرم۔ یہ چیز بستی بستی والی کوئی نہیں، بستی والی یہ ہے کہ ہم آیت کے الٹ چل جائیں، بستی والی بات یہ ہے کہ ہم آیت کے الٹ چل جائیں کہ کافروں پر نرم اور اپنوں پر سخت۔ یہ بستی والی بات ہے کہ نبی تمہارا کچھ کہہ رہا ہے، تم کسی اور طرف جا رہے ہو، تو الٹ چلنا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ جہاد کا کام کریں گے، جہاد کا کام، پھر اس سے آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ جب اللہ تعالیٰ کی ٹیم کا کوئی بندہ حصہ بنے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے محبت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، کافروں پر سخت ہوگا، اپنوں پر نرم ہوگا، جہاد کا کردار ادا کرے گا، پھر بڑی دنیا ان پر تنقید کرے گی، بڑی دنیا پھر ان پر نکتے اٹھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ جو میری ٹیم کے لوگ ہوں گے وہ کسی کی تان و ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے مشن پر چلتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمیں بڑا کچھ کہا گیا، بڑا کچھ ہم نے سنا، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی زندگی میں سب سے دکھی دن کون سا تھا؟ ہوتا ہے نا، بندہ دیکھتا ہے کہ یار مشکلات میں آپ رہے ہیں تو کمپیریٹیولی سب سے زیادہ دکھ والا دن کون سا ہوگا؟ تو آپ نے کہا جس دن میں طائف گیا تھا نا، طائف، تو وہ دن میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا تھا۔ حالانکہ جو پوچھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کہیں گے احد کا دن میری زندگی میں تکلیف والا تھا، لیکن یہ جو دعوت کے لوگ ہوتے ہیں نا، دعوت کا کام کرنے والے، بعض لوگوں کو نظر آتا ہے بڑا ٹاؤن شور ہے، چلتے پھرتے ہیں، ہوتا ہوگا، لیکن دعوت میں جو مشن اور تحریکی لوگ ہوتے ہیں ان کو جو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، دنیا روزانہ ان کو ذرہ ذرہ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، ان کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں، دنیا اتنی مزاحمت کرتی ہے کہ لوگ ٹوٹ کے تھک جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، پھر بیچارے اپنے رب سے رابطے کر کے راتوں کو جڑتے رہتے ہیں، اگلے دن پھر وہ دوبارہ تر و تازہ ہو کے حوصلے لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو دعوت کا میدان ہے، اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان سے زیادہ تکلیف والا میدان دعوت کا قرار دے دیا، طائف والے دن کو مینشن کر کے۔ تو یہ ہوتا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو منزلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ دھیان منزل پر رکھے، اپنے راستے اور ٹریک پر چلے اور چلتے جائیں، چلتے جائیں۔ اب دیکھیں ہم روڈ پر چلتے ہیں نا، کبھی کوئی ادھر سے رکشہ آ گیا، ادھر سے کوئی گدا ریڑھی آ گئی، ادھر سے کوئی موٹر سائیکل آ گیا، اگر بندہ ہر کسی سے الجھنا شروع کر دے، تو انس ہے، تینوں نہیں لبا، تو کتوں وڑ گیا بیچا، کہ تیری تھان بن دی، تے میرا ہاں گجرات کل ہی جانا، پھر ابھی ہسپتال جاؤں گے تو یا اتنے بہ رہا ہوں۔ اور اگر وہ نظر انداز کرے، نیگلیکٹ کرے کہ یار اچھا بھائی کوئی بات نہیں یار، چلو گزرو چلو گزرو، تو کون پہنچے گا؟ جو ان چیزوں کو نظر انداز کرے گا،
جو یہ رکاوٹیں مزاحمتیں ہر جگہ تھانہ کچہری نہیں بڑھا کے بیٹھ جائے گا, ہر جگہ آپریشن نہیں شروع کر دے گا, جو نظر انداز کرے گا اور اس کا ذہن کیا ہے کہ بھئی میری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے, میری گاڑی لیٹ ہو رہی ہے, میرے منزل پر پہنچنا ہے, وہ پھر راستے میں نہیں الجھتا. تے جڑا ماشاءاللہ ویلا ہوندا ہے وہ پھر اوتھے کچہری لا کے بیٹھ جاندا ہے, پہلا میں یہ تے ثابت کراں نا, اے جڑا تو اشارہ دین تو بغیر اندر آ گیا نا, وہ بھائی کی جہاز واڑ بیٹھے اندر کی ہویا, اللہ نے بچا لیا, تو بھی بچ گیا, میں بھی بچ گیا, مہربانی کر تو بھی کام تے جہاز بھی جائیے کون ایتھے تو کیڑے گواہ لے آ کے 100 کوڑے مار چھڑے, چھڑ دے گل. تو جو الجھے گا وہ رک جائے گا, وہ رک جائے گا, اور جو چلنا چاہتا ہے وہ مسکرا کے نظر انداز کرے گا تو بچ جائے گا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, جو میری ٹیم کے لوگ ہوں گے, خاص لوگ ہوں گے, وہ لوگوں کی تان و ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے, اور جو نہیں کرے گا وہی چلے گا. آگے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, یہ خوبیاں, یہ صفات, یہ سکلز عام نہیں ہیں, یہ اللہ کہتا ہے میرے فضل کی علامتیں ہیں, جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے, علم والا بھی. تو میرے محترم بھائی, میں سمجھتا ہوں میری اصلاح, آپ کی اصلاح, اس کا بہترین آئینہ قرآن و حدیث ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب کہا گیا کہ یہ اسپیشل لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میں ان اسپیشل لوگوں میں شامل ہوتا ہوں. ہے نا پاکستان میں ایک SSG کا گروپ, اسپیشل سروسز گروپ, ٹھیک ہے, تو ہم اسپیشل سروسز دینے والے بنے, لیکن اس کا کورس یہ ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ ہم اس کا فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس بنیاد پر میرے محترم بھائی سمجھی آتی ہے کہ جب ہم دنیا کا کام کرتے ہیں نا تو ہماری زبانوں پر ایک جملہ ہوتا ہے نوکر کی نخرا کی, بھائی نوکروں سے کام کرنا, وہاں پھر ہمارے ہاں یہ چلتا ہے. تو مجبوری ہے جی, کرنا پڑتا ہے جی, اور جب باری آتی ہے اللہ کے دین کی تو پھر ہم کہتے ہیں میں نوکر لگا ہوں. اچھا بندہ پوچھے ساری عمر تیرے پیو نے بھی رب کو لے کے کھادا ہے, تیری ماں نے بھی رب کو لے کے کھادا ہے, تیرے دادے نے دانے نے ساری عمر ادھر لے کے کھادا ہے, تو بھی مرنا اتوں ہی لے کے کھان ڈیا, اگوں اپنے بچے نو اتوں لے کے دینا ہے. اور تو بھائی گریڈ کا افسر لگا ہے, اور کی نوکر نہیں, غلام نہیں, اتنا قرضہ چڑھ گیا تیرے تے, ماننا کیوں نہیں, تو کہنا کہ تو فقیر ہے تے تیرا رب کا نہیں, تے فقیر کا کام آکڑنا ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ہے نہیں. ہمارا فرض بنتا ہے ہم کہیں یا اللہ آپ غنی ہیں, ہم فقیر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جو کہنا ہے ہم وہ کام پورا کریں گے, ہم واقعی نوکر ہیں. عبد کا کیا مطلب ہے, غلام, غلام کا کیا سٹیٹس ہے, اور اللہ کی غلامی میں آنا یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے, بے عزتی کا باعث نہیں ہے. اس بنیاد پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا رویہ پھر نوکر والا ہونا چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ. اس بنیاد پر اگر ہم سب مل کے یہ طے کر لیں کہ ہم نے کام کرنا ہے. ابھی سجاد بھائی آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہے تھے کہ امیر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے لوگوں کو سحریاں کروانی ہیں, دسترخوان ماشاءاللہ کے 17 چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک صحابی اور اس کی بیوی نے رات کو چراغ بجھا کے, دیا بجھا کے ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تو اللہ نے وحی نازل کر کے بتا دیا کہ میں اس بندے پر راضی ہو گیا ہوں. جب آپ پورا مہینہ 2 4 6 افراد کو آپ کی طرف سے کھانا چلا جائے گا, کیا کہنا رب کے راضی ہونے کے چانس ہیں کہ نہیں ہے نا. تو ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا اس طرف لے کے جائیں کہ یہ تو انسان ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عورت کردار کی اچھی نہیں, فحشہ کہا گیا اس کو, کردار اس میں ماضی گندا ہے, کام ٹھیک نہیں, مگر اس عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا. ساری جماعتیں, سارے مسلک مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بخشا کہ نہیں بخشا, جو حدیثوں میں آتا ہے وہ یہی ہے, اللہ نے اس کو بخش دیا. اب ایک کتے پر رحم کھانے کے نتیجے میں اللہ اتنی قدر کرے, وہ جنتوں کا مالک ہے, کسی کو مفت میں دے دے کون اس کو پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی کو محروم کر دے وہ نہیں پوچھ سکتا, لیکن اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے, اور وہ بندوں کے لیے ایسا رویہ رکھتا ہے کہ نیکی 1 کرو تو 10 نمبر لکھوا دو, اور گناہ 1 کرو تو 1 ہی لکھ دو. اور بعض وقتوں میں تو آتا ہے کہ تھوڑا انتظار کر لو, شاید یہ توبہ کر لے, لیکن نہ ہی مٹانا پہ دے, سبے صاف ہی رہن دو. تو اگر پھر بھی کوئی بد نصیب ہو تو اس کا اپنا معاملہ ہے. اس بنیاد پر ہمارا رب ہمیں دیتا ہے راستے کہ بھئی آپ جنتوں کی طرف آؤ, اور وہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو کیا خیال ہے
ہماری ضرورت ہے اللہ کی طرف جانا یا اللہ کی ضرورت ہے ہماری طرف آنا؟ ہماری ضرورت ہے. ہم جب قابو آتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ایک بار مینوں تو ٹھیک کر دے, اس تو بعد میں صحیح ہو جاواں گا. ٹھیک ہے, وہ جدو باہ ویلنے چاہتی ہے نا, یہ گلاں ہی ادو کرنے ہیں جدو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ لے جاؤ تے دعا شعا کرو, جڑی خدمت ہو سکتی ہے کر لو. ادو جڑا فون کرے ہاں کیا حال ہے بزرگاں دا, بس دعا کرو اللہ نہیں, اللہ یہ کچھ کرے گا. اچھا, اس کو پہلا جے کوئی ڈاکٹر نے کہا سی کہ ریکور ہون ڈیا, ہاں کیا حال ہے بزرگاں دا, بزرگ فٹ ہون ڈے نے, میں نہیں پیسہ ویکھیا بھاجی, میں نہیں ویکھیا خرچہ کنا ہوندا ہے. میں کیا پاکستان کے جڑے بہترین ڈاکٹر نے, میں اپنے بزرگوں کو اتنے کھڑنا ہے, میں تے روپیہ روڑنا پیا وا, بڑے تو بڑے ڈاکٹر وکھان ڈیا. ٹھیک ہو جائے گا کام کدوں, جدو ٹھیک ہون ڈیا سارا کریڈٹ اپنے کھاتے سے. ہوں رب کا کوئی تذکرہ, ہوں رب کا, ہوں میرا کمال ہے, میں پیسے لان ڈیا, میری سفارش بڑی ہے, میری اپروچ بڑی ہے, ہوں میرا کمال ہے. جدو اگلا گیا کمال کمول چک تو چلتا باڑے تھے کمال نہیں پھر ڈیا, پھر نال ہی آتا ہوں رب کو دعا کرو, ہوں کر تو کریے. یہ ہمارے رویے قابل اصلاح ہے. انبیاء کا کیا طریقہ تھا, کام خراب ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اگر کام صحیح ہو گیا ذالک فضل اللہ, ذالک فضل اللہ, یہ بھی اللہ کا کمال ہے, اس کی مہربانی ہے, اس کا فضل ہے. ہمارے ہاں کام خراب ہو گیا, منہ لمک گیا, کی ہوا بس رب نے لے کے آ. اچھا جی سنیا ماشاءاللہ کام سم بڑا ٹھیک جان ڈیا, ٹھیک ہی جان ڈیا. تہاڈا بھرا انہیں اکھ کوڑی کر کے نہیں ویکھی, کوئی خوشی کوئی غمی, میں اتنے جانا ہی نہیں. میں تو یقین کرو روٹی کا دھیان نہیں رہا, میں تو ہر بڑے کام چپے ہاں کہ کم تو چلو تاں جان ڈیا, انہیں تے بھرا نے بھی اخیر کر چڑی ہے محنت. کیا کرون والا دماغ ہے کہ جے کام ٹھیک ہو گیا تو کیا یہ میرا کمال ہے, یہ میرا علم سی, میری صلاحیت سی, یہ سارا میرا تیر چلائے. کام خراب ہو گیا ربوں ہی اج لے کے آ. وہ بھائی دوئے کام ربوں ہی ہوندے نے, لیکن اعلیٰ ظرف یہ وے چنگا ہو جائے تو کیا جڑا رب دا فضل ہے, ماڑا ہوا تو کیا بھائی میرے بنو میرا ہی کو گناہ اگے آ گیا. یہ مدعا اپنے گل پانا چاہیے. تے خرابی ہوندی ساڈے کول, رب نوں تے کوئی خرابی نہیں. رب تو نہ ظلم کرتا ہے, نہ وہ جناب والا بے انصافی کرتا ہے, وہ تو معافیوں کے چکر میں ہی رہتا ہے کہ کر دو معاف, کر دو معاف. ٹھیک ہے, نہیں بھی کئی معاملات پر معافی مانگتے ہوئے یا ابو کثیر, وہ بہت زیادہ گناہ خود ہی معاف کر دیتا ہے. بہانے بنایا اس نے بندوں کو بخشنے کے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خدمت کا جو تصور ہے نا اس کو دین سمجھ کے لیں, اس کو یہ نہ سمجھیں ہوں جماعت اللہ والے پہ نواں کٹا کھول بیٹھے وہ آدھے بھائی ہونا نہ دسترخوان لانا, دسو اپنے گھر کا چولہا بلدا نہیں, باہر اسی تے دیگا پگاکا ونڈیے. یہاں نے کوئی چندہ منگن کا راہ کرنا ہوتا تو گندا کٹ لیا یہاں نے کہ یہ نہیں بھی معاف نہیں کرتے, یہ تو بھائی جنازے کے پیسے مانگ لیں گے, یہ تو بھائی سلامیہ کے پیسے مانگ لیں گے. یہ نہیں ہماری مینٹیلٹی بن جاتی. لیکن اگر جہاد میں مانگا, کیا جہاد میں خرچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا. اگر نہ ہوتا تو ہمارا دشمن کیوں چیختا, آج ہم جیلوں میں کیوں ہوتے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ ہم نے یتیموں مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جو کہا گیا وہ ہوگا, انشاءاللہ وہ ہوگا. لیکن یہ ٹیم ورک ہے, ہم سب مل کے اس میں کام کریں. مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے, سفارش والی سوچ ہونی چاہیے, لوگوں کو گائیڈ کر کے ساتھ اٹیچ کریں. آج ایسے ایسے لوگ ہیں, کراچی میں ایک بندہ ہے روزانہ اس کے دسترخوان سے 1 لاکھ بندہ کھانا کھاتا ہے. لیکن جب اس نے شروع کیا تھا تو شروع میں تو ایسا نہیں تھا, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ میں امید کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اینڈ میں جب آپ کو رپورٹ ملے گی تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں اس جماعت کے ذریعے جتنے لوگ انشاءاللہ کھانا کھائیں گے, کسی دوسری جماعت کے ذریعے اتنے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. میں اس کی مثال دینے لگا ہوں. اب میں سیالپور سے آیا, ہمیں میر صاحب نے حکم دیا کہ ڈیلی 500 دیگ پکانی. آپ کو کہا گیا نا کوٹلے میں 10 دیگیں پکانی, ہمیں کہا گیا ڈیلی 500 دیگیں پکانی ہے اور تقسیم کرنی ہے. گجرا والے ہمارے بھائیوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال کام کیا تو آخری اشرے میں 750 دیگ ڈیلی پکتی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کہتے ہیں
پتا نہیں کتوں کی گلا کرنے نے بھائی اہاں تو کوئی ایسا جلسہ نہیں ویکیا جیسے 50 دیگا پکڑی ہو وہ بھائی جدو اہاں نہیں ویکیا تو ساڈا روڑا ہے کہ ہوں جلسہ ہی کینسل کروا چڑو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کر کے دکھائیں گے جب ہم نے کام کیے وہ یو این او جو آج ہمیں دہشت گردی کرتی پھر رہی ہے اسی یو این او نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیے کہ بھائی کام تے تو اڈا ہے تو بھائی تھی تو ساری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہو ایک پاسے کام نہیں جاتے دوسرے پاسے برا کہیں لگے جاتے تو انشاءاللہ جماعت نے جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ ساتھیوں نے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیے اللہ نے اس میں اپنی برکتیں رحمتیں نازل کر دی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مبین بھائی کے ساتھ سجاد بھائی کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے ہر کام پیسے سے نہیں ہو جاتا آپ جب اپنی زبان کو بطور سفارتکار استعمال کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے کام میں مشورہ دے دیتا ہے رہنمائی دیتا ہے اس کو عمل کرنے والے کے برابر اجر ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جب تک کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت اس کی تکلیف کو دور کرے گا تو ہمیں تو مدد لینے کا ایک طریقہ ہے انڈائریکٹ ہم دوسروں کی کریں اللہ ہماری کر دے اور ایک یہ ہے کہ ہم ایک وہ شاعرانہ تنہائی لے لیں میں کسی دے کام نہیں ہونا میرے والوں سارے مر جاؤ معاشرہ آتا ہے ساڈے والوں تو پہلے ہی مر گیا ایڈا کالا پہن کی کوئی لوڑ نہیں ساڈے والوں تو بہت ہو گیا وہ پھر بندہ پہ آتا ہے کہ بھائی یہ بڑے برے لوگوں کا معاشرہ میں حساب لایا بھائی یہ نہیں کسی کے کام آتے میں تو بیمار ہوا کو پتہ نہیں لینا جیڈا سوہا تیرا اخلاق ہے تینوں گھر دے پانی نہیں دینا اللہ کی رحمت نال جڑا تو ماشاءاللہ اخلاق پیش کیتا ہے تیرا کام بنتا ہے کہ تو ایسا رویہ اختیار کر کہ لوگ شوق سے تجھے ملنے کے لیے آئیں کہ چلو بھائی ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں اچھا بندہ ہے محبت ہے عزت ہے خدمت ہے اعتراف ہے تو لوگ آپ سے ملنا چاہیں اس کے لیے آپ کو محبتیں بیجنی پڑیں گی پھر وہ فصل ہوگی کہ پھر اس کو کاٹنا پڑے گا کڑوے لہجے تلخ سوچیں تلخ قسم کے رویے یہ اپنوں کو قریب نہیں رہنے دیتے تو معاشروں کو کون قریب رہنے دے گا خدمت محبت کی وجہ سے ہو سکتی ہے محبت کی وجہ سے پروٹوکول دیے جاتے ہیں محبت میں لوگ دباؤ کی بات سنتے ہیں پھر جب بات دھیان سے سنتے ہیں اللہ کسی کے دل میں اتارے گا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ آپ سخاوت بڑی کرتے ہیں آپ عبادت بڑی کرتے ہیں آپ خوبصورت سب سے زیادہ ہیں ہر خیر کے کام میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں مگر اگر آپ زبان کے دل کے سخت ہوتے تو اٹے کوڑ کسی بندے نے بہنا بونا کوئی نہیں سی جناب کلے ہی رہ جانا اس لیے آپ کی میٹھی زبان نرم طبیعت یہ وہ آپ کا کردار ہے جس نے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑا ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبیوں کا مجموعہ ہے وہاں زبان کی سختی نقصان دے سکتی ہے تے ساڈے کول تے کئی گزارے دی خوبیاں کی خیال ہے سانوں پر 6 واری لوکاں نے رشتہ ویکھن والے آئے نے تے انہاں کہا جوندا بجیا رہے ساڈے والا نہیں تو ماشاءاللہ سانوں پتہ ہے کہ یہ خوبیاں دے مالک کا اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے اچھے اخلاق کے ساتھ نیکی کے ساتھ عقیدے کے ساتھ لوگوں کی خدمت مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیٹرن کے مطابق نبی کے اتباع کر کے اللہ سے محبت کا اظہار کر کے کافروں پر سختی اپنوں پر نرمی ضبط و جہاد میں اپنا کردار جان مال کا اظہار اور کوشش کہ میں نے لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہیں کرنی اپنے حصے کا کام کر دینا ہے کیونکہ یہ اللہ کے فضل والے لوگوں کی نشانی ہے اور جس پر اللہ کا فضل ہو گیا انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی نجات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کے اندر ہی رکھے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے جو وفات پا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے سینوں کو حسد بغض کینوں سے محفوظ فرما دے اللہ ہمارے دلوں میں باہمی محبتیں پیدا فرما دے اللہ ہمیں وسعت والا پاکیزہ رزق عطا فرمائے اللہ ہمیں محتاجیوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ عزت اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے اللہ سب کی جان مال میں عافیت عطا فرمائے وسعت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارا ہمیں معاف فرما دے اللہ ہم سب کے پردے دنیا میں بھی رکھے قیامت کو بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم